السلام علیکم ناظرین، نکتہ کے ساتھ میں ہوں شہیر احمد شیخ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی سلطنت کے بارے میں جس نے دولت عباسیہ کے خاتمے کے بعد عالم اسلام کو ایک مرکز پر اکٹھا کیا، اور یہ وہ واحد اور آخری سلطنت تھی جس نے عالم اسلام کو متحد رکھا۔ سلجوق سلطنت کو مسلم تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہ نسلاً اوغوز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ناظرین، آپ سلجوق سلطنت کے نام سے بخوبی واقف ہوں گے کیونکہ حال ہی میں ترکی کے مشہور ڈرامہ سیریل دریلیس ارطغرل میں ایک سلطنت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے میں سلجوق سلطان علاء الدین کیقباد کو ارطغرل غازی کے دوست کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلجوق سلطنت کے قیام کی۔ یہ سلطنت کب وجود میں آئی اور اس کو قائم کرنے والا کون تھا؟ اس کا پہلا بادشاہ کون تھا اور اس نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے؟ سلجوق سلطنت 11ویں سے 14ویں صدی عیسوی کے درمیان مشرق وسطیٰ اور وسط ایشیا میں قائم ایک مسلم بادشاہت تھی۔ اس سلطنت کو قائم کرنے والے پہلے عظیم بادشاہ طغرل بیگ محمد تھے، جنہوں نے عالم اسلام کو متحد اور مستحکم بنایا۔ آپ کا پورا نام رکن الدین ابو طالب محمد بن میکائیل تھا۔ طغرل بیگ ابھی نوعمری میں داخل ہی ہوئے تھے کہ ان کے والد میکائیل ایک جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ابھی ایک زخم بھرا نہ تھا کہ ان کے دادا عظیم سلجوق کا بھی انتقال ہو گیا۔ طغرل بیگ اور چغری بیگ دو بھائی تھے اور دونوں بھائیوں میں بہت محبت تھی، اور سلجوق سلطنت کے ایک حصے نے آپ کو بادشاہ سمجھ کر آپ کی پیروی کرنا شروع کر دی۔ 30 سال کا عرصہ دونوں بھائیوں نے بہت خاموشی کے ساتھ بغیر کسی جنگ لڑے گزارا، اور یہی وہ زمانہ تھا جب دنیا بھر میں مسلمانوں کی کئی حکومتیں قائم ہو چکی تھیں۔ ماوراؤن نہر میں ساسانی حکمران تھے، جبکہ دوسری جانب افریقہ میں فاطمی خاندان کی حکومت تھی۔ جب ساسانی حکومت کمزور ہوئی تو غزنوی حکومت کا دور آ گیا۔ امت مسلمہ کا شیرازہ بکھرا ہوا تھا۔ اس دور میں جب مسلمان بکھرے ہوئے تھے تو تب طغرل بیگ اٹھے اور امت مسلمہ کو ایک مرکز تلے جمع کرنے کے لیے جد و جہد شروع کر دی۔ طغرل بیگ نے 24 سال کے دورانیے میں عالم اسلام کو ایک مرکز تلے متحد کر دیا اور خلافت اسلام کا کھویا ہوا وقار بھی بحال کر دیا۔ 429 ہجری میں طغرل بیگ نے سرخس کے مقام پر ایک جنگ لڑی، جس کے بعد نیشا پور بھی اس سلطنت کا حصہ بن گیا۔ نیشا پور فتح کرنے کے بعد 4 سال تک طغرل بیگ کو مختلف بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سلجوقوں کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس کا بچہ بچہ جنگی مہارتوں سے خوب آشنا تھا، اور اس قوم کے سردار جنگ میں خود شریک ہوا کرتے تھے۔ اسی جذبہ ایمانی کی بدولت انہوں نے بہت جلد خراسان بھی فتح کر لیا۔ اس فتح کے بعد طغرل بیگ نے اپنے خاندان کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور متحد رہنے اور بھائی چارے کا درس دیا۔ خراسان کے فتح کے بعد طغرل بیگ نے بغداد میں عباسیوں کو ایک خط لکھا۔ عباسیوں نے خط پڑھ کر طغرل بیگ کو نہ صرف اپنی سند عطا کی بلکہ انہیں رکن الدین کا لقب بھی عطا کر دیا۔ نیشا پور پر قبضے کے بعد طغرل بیگ نے خرجان اور کبرستان کو بھی فتح کیا۔ اس فتح کے بعد طغرل بیگ نے شمال کا رخ کیا، جہاں انہوں نے خوارزم کی مہم میں چغری بیگ کی مدد کی۔ 429 ہجری میں ہونے والی اس جنگ میں سلجوقیوں کو اہم کامیابی حاصل ہوئی، جبکہ 440 ہجری بمطابق 1048 عیسوی میں ماوراؤن نہر کی جانب سے غرض ترکمانوں نے طغرل بیگ کے علاقوں پر حملہ کر دیا۔ طغرل بیگ نے اپنی دانشمندی اور ذہانت سے اس لشکر کا رخ روم کی عیسائی حکومت کی جانب موڑ دیا۔ غرض ترکمانوں نے روم کے بہت سے علاقوں کو فتح کر لیا۔ اس کے مقابلے میں روم نے مزاحمت کی، مگر اس کا کوئی فائدہ نہ ہو سکا، یہاں تک کہ اس حملے میں انجاز کے بادشاہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ جب قسطنطنیہ صرف 15 دن کی مسافت پر رہ گیا تھا، یہ دیکھ کر کیسر روم نے فوراً اپنے سفیر کو طغرل بیگ کے پاس قیمتی تحائف دے کر بھیجا اور معاہدے کی پیشکش کی۔ طغرل بیگ نے اس بار بھی اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے یہ پیشکش قبول کر لی اور بلاد روم میں سلجوقیوں کی پیش قدمی روک دی۔ یہی نہیں بلکہ انجاز کے بادشاہ کو بھی رہا کرنے کا حکم دے دیا۔
اس پر کیسر روم نے قسطنطنیہ میں مسلمانوں کے لیے ایک مسجد تعمیر کروائی۔ ایک طرف اس معاہدے سے مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت بھی حاصل ہوا، جبکہ دوسری جانب ان کے سیاسی اثرات آذربائیجان، آرمینیا اور فرات تک پھیل گئے۔ 1055 عیسوی میں طغرل بیگ نے اعلان کیا کہ میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اسی زمانے میں کچھ لوگوں نے عباسی خلیفہ کے خلاف بغاوت کی کوشش کی۔ خلیفہ نے طغرل کو حکم دیا کہ وہ باغیوں کی سرکوبی کریں۔ طغرل نے ہمدان سے کوچ کیا اور عراق کی سرحد پر پڑاؤ ڈالا۔ خلیفہ کی خواہش تھی کہ طغرل بیگ عراق میں داخل ہو جائیں۔ جب طغرل بیگ عراق میں داخل ہوئے تو اعلیٰ حکام اور امراء ان کے استقبال کے لیے پہنچ گئے۔ چنانچہ 25 رمضان المبارک 447 ہجری کو بغداد پہنچے اور خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت طغرل بیگ خراسان سے بغداد تک کے علاقے کے حکمران تھے، لیکن یہ خلیفہ کا احترام تھا۔ جب طغرل بیگ خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انتہائی ادب سے کھڑے رہے۔ 449 ہجری میں طغرل دوبارہ خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خلیفہ نے طغرل کے لیے خاص اجلاس منعقد کروایا، جس میں خلیفہ نے انہیں تاج اور زرعی عمامہ پہنانے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ خلق بھی عطا کی گئی، جس میں 7 ولایتوں کی طرف اشارہ تھا، جس کے بعد طغرل 1 سال تک کچھ داخلی نازعات میں الجھا رہا۔ اس سے فائدہ اٹھا کر بساسری نے پھر بغاوت شروع کر دی۔ طغرل ایک بار پھر لشکر لے کر بغداد پہنچے۔ اس بار خود خلیفہ نے ان کا استقبال کیا اور انہیں ایک تلوار عنایت کی۔ 451 ہجری میں جب طغرل بیگ بغداد شہر واپس آئے تو ان کے استقبال کے لیے پورا شہر امڑ آیا۔ طغرل بیگ خلیفہ کے خچر کی لگام تھامے خود پیدل چل رہے تھے۔ یاد رہے یہ اس وقت کا بادشاہ تھا، لیکن ایک خلیفہ کے احترام اور مقام کو ہرگز نہیں بھولا تھا۔ بہت جلد بساسری کی بغاوت کو کچل دیا گیا۔ اس کے بعد اب مملکت اسلامیہ میں امن و امان قائم تھا اور خلافت کو وہی شان و شوکت حاصل ہو گئی جو پہلے حاصل تھی۔ 452 ہجری بمطابق 1060 عیسوی میں طغرل بیگ کو ایک صدمے نے دوچار کیا، کیونکہ ان کی اہلیہ زنجان انتقال کر گئی تھی۔ اس سے اگلے سال طغرل بیگ نے خلیفہ کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی طغرل سے کر دیں۔ اس شادی سے ہمارا تعلق مزید مضبوط ہو جائے گا اور ان کا تعلق بھی ہاشمی خاندان سے ہو جائے گا۔ خلیفہ نے کافی سوچ بچار کے بعد اپنی بیٹی سید النساء کا نکاح طغرل بیگ سے کروا دیا۔ طغرل بیگ کے لیے یہ ایک ایسے شرف کی بات تھی کہ ان سے پہلے یہ شرف کبھی کسی کو حاصل نہ ہوا تھا۔ شعبان 454 ہجری اگست کو نکاح کی تقریب منعقد ہوئی۔ 455 ہجری میں طغرل رے کی جانب روانہ ہوئے۔ رے پہنچ کر اچانک طغرل بیمار ہو گئے۔ ان دنوں رے میں سخت گرمی تھی، جس کی وجہ سے طغرل نے رے سے باہر ایک گاؤں میں رہنا پسند کیا، کیونکہ وہاں کا موسم قدرے بہتر تھا۔ لیکن اچانک طغرل کے ناک کی نکسیر پھوٹنے سے خون بہنا شروع ہو گیا اور یہ عمل ایسا شروع ہوا کہ رکنے کا نام ہی نہ لیا۔ چنانچہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں 455 ہجری بمطابق 1063 عیسوی میں اس عظیم بادشاہ نے اس دنیا کو خیر آباد کہا۔ ان کو رے میں ہی سپرد خاک کیا گیا، جسے اب تہران کہا جاتا ہے۔ ان کا یہ 26 سالہ دور حکومت عالم اسلام کے لیے ایک زبردست دور تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔